انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح، یہ دونوں سے مل کر انسان بنا۔ کچھ بیماریاں انسان کی جسمانی ہیں اور کچھ روحانی ہیں۔ جسمانی بیماریاں جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ اور کچھ روحانی بیماریاں ہیں جیسے حسد، تکبر، بخل، عجب، انانیت، یہ چیزیں یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی معالج ہیں اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی معالج ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے جو معالج ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طبیب، حکیم، ڈاکٹر، یہ ان کے نام ہیں۔ اور جو روحانی بیماریوں کے معالج ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ وہ علماء ہیں، صلحاء ہیں، مشائخ کرام ہیں، ان کو روحانی طبیب کہا جاتا ہے۔ یہ روحانی بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ جو ظاہری جسمانی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ میڈیسن کی کتابیں تو اتنی بڑی بڑی ہیں اور ہر وقت اس میں نئی سے نئی تحقیق آتی چلی جا رہی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایک ایک جسم کے آرگن، ایک ایک پارٹ کے بارے میں اتنی تفصیلات ہیں۔ اسی طرح حکیموں کی بھی دوائی کتابیں کچھ ہیں، میزان الطب، قانونچہ، منہاج الاطباء، مختلف نام ان کے ہیں۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی کتابیں ہیں۔ کون سی کتابیں؟ قرآن مجید یہ اصل کتاب ہے، پھر اس کی تشریح ہے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، یہ حدیث کی کتابیں، اخلاق کی کتابیں، یہ اعمال کی کتابیں، یہ سب روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو کتابیں موجود ہونے کے باوجود ہم کتابوں سے رجوع نہیں کرتے۔ مثلا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کسی کو کوئی نہ کوئی بیماری تو ہو ہی جاتی ہے، جیسے کہ رات سے کل سے میری طبیعت بڑی خراب، ابھی بولنا بھی تکلیف سے ہو رہا ہے، لوز موشن لگے رہے، بار بار واش روم جانا رہا۔ تو کتابیں تو موجود ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ جسمانی بیماریوں میں بجائے کتاب سے علاج دیکھنے کے ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ تو روحانی بیماریوں میں بھی ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہم روحانی بیماریوں میں ایسا نہیں کرتے، سب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم خود ہی کتابوں سے دیکھیں گے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی سے معلوم کریں۔ ان کا نفس ان کو جانے نہیں دیتا علماء کے پاس، مشائخ کے پاس۔ انسان اپنی تشخیص خود نہیں کر سکتا، یہ پکی بات ہے۔ اگر آپ غور کریں بعض ڈاکٹروں کو دیکھا گیا کہ جب وہ خود بیمار ہوتے ہیں تو اپنا علاج کسی دوسرے ڈاکٹر سے کرواتے ہیں۔ جب وہ خود بیمار ہوتے ہیں تو اپنا علاج کسی دوسرے ڈاکٹر سے کرواتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ جی میں اپنی تشخیص خود نہیں کر سکتا۔ یہ تو جسمانی بیماری کی بات ہے۔ روحانی بیماری کا معاملہ تو اس سے زیادہ اہم ہے۔ شیطان وہاں کیا کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بہت بڑا کر کے دکھا دیتا ہے، بڑے بڑے اعمال کو جو گناہوں کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو مزین کر کے چھوٹا کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو انسان نفس اور شیطان کے ان چکروں میں رہ کر اپنا علاج، اپنی تشخیص خود کر ہی نہیں سکتا۔ اپنی جسٹیفیکیشن وہ خود لے آتا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ کالج یونیورسٹی کے بچوں کو دیکھا، فون آتے ہیں باقاعدہ کہ جی ہم تو حلال محبت کر رہے ہیں، ایک کام حرام ہے، اللہ نے منع کیا، نبی نے منع کیا، ماں باپ سے چھپ کر رہے ہیں، پھر یہ کہاں سے حلال آ گیا؟ شیطان نفس ایسے چکر دے دیتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو انسان اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، یہ پکی بات ہے، اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا، پھر ہماری حالت بہتر ہوگی۔ جسمانی علاج اگر نہ کروایا تو کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی۔ روحانی علاج نہ کروایا تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ جسمانی علاج کے کئی طریقے ہیں۔ طب یونانی ایک طریقہ، ایلوپیتھک ایک طریقہ، آکوپنکچر ایک طریقہ، اور مختلف طریقے اس میں موجود ہیں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جسمانی بیماریوں کے لیے ایک طریقہ ہے، لیکن روحانی بیماریوں کے لیے بھی مختلف طریقے موجود ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ اور قادریہ،
یہ 4 طریقے آج بھی موجود ہیں روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ انسان اگر جسمانی طور پر بیمار ہو جائے وہ دوائی استعمال کرے، ساتھ پرہیز بتایا جو ہو گیا ہو اس پرہیز کو کرے، اور اچھی غذا استعمال کرے تو وقت کے ساتھ ساتھ صحت بھی آ جاتی ہے اور انسان پہلے سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کا معاملہ بھی ہے، اگر انسان روحانی طور پر بیمار ہو جائے تو یہ پھر روحانی مشائخ، روحانی معالج کے پاس جائے، اللہ والوں کے پاس آئے، اپنا مرض بتائے، علاج لے کہ بھئی ہم کیا کریں، پھر پرہیز بھی کرے اور انسان روحانی غذاؤں کو استعمال کرے تو خود بخود تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے اور روحانی طور پر ترقی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان 2 چیزوں سے مل کے بنا، ایک روح اور ایک جسم۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کی ساری ضروریات مٹی میں رکھی، کھانا پینا، یہ مکان، ہر چیز مٹی سے نکل رہا، زمین سے تعلق۔ روح اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے، عالم امر کی چیز ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ انوارات، تجلیات، فیوزات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی غذا ہوتی ہے۔ تو جب انسان ذکر مراقبے میں بیٹھتا ہے، خانقاہوں میں آتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو یہ انوارات، تجلیات یہ اس کو ملتے ہیں اور اس کی روحانی بیماریاں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ جان کے بارے میں تو بہت خیال رکھتے ہیں لیکن ایمان کے بارے میں اتنا خیال نہیں رکھتے۔ جسمانی علاج نہ کرایا تو موت آ جائے گی، روحانی علاج نہ کروایا تو ایمان چلا جائے گا۔